الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. حضرات سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ پاک کے مختصر سورت تلاوت فرمائی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کلام اللہ پاک میں کئی جگہ قسم کھا کر بندے کو مخاطب کرتے ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھاتے ہیں کہ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے کے سارے انسان، تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی خود الا آ کر مستثنا کر دیتے ہیں، کئی لوگ کو الگ کر دیتے ہیں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے. ایسے تمام انسان خسارے میں ہیں، مگر چند گنے چنے لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے وہی درست راہ پر ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. اگر ہمارے سامنے کوئی ایک اللہ کا نیک بندہ، کوئی اللہ کا بڑا ولی، جس کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں، لوگ ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، اگر انہوں نے کوئی بات کہہ دی تو ہم کہتے ہیں فلاں بزرگ نے یہ بات کہی، فلاں مولانا صاحب نے یہ بات کہی، فلاں مفتی صاحب نے یہ بات کہی، فلاں شیخ صاحب نے یہ بات کہی، فلاں طبیب امیر نے یہ بات کہی، فلاں پیر صاحب نے یہ بات کہی. تو ہم کو اس بات کو ماننا چاہیے، اس بات کو قبول کرنا چاہیے کہ ان کی بات درست ہے، ان کی بات ٹھیک ہے، ان کی بات شریعت مطہرہ کے مطابق ہے. تو ذرا سوچئے کہ جہاں رب کائنات خود قسم کھاتے ہیں تو بات کتنی زیادہ اہم ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس زمانے کی قسم. یہاں مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ زمانے کی قسم کھائی کہ نیکی اور بدی زمانے ہی کے ساتھ خاص ہے، کہ انسان یہ جو وقت گزرتا ہے اسی کے اندر برے اعمال بھی کرتا ہے اور اچھے اعمال بھی کرتا ہے. یقیناً سارے انسان خسارے میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا تمام انسان خسارے میں ہیں، مگر وہی لوگ راہ راست پر ہیں، وہی لوگ صراط مستقیم پر ہیں، اور وہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسان کو دنیا میں نیک اعمال کے لیے بھیجا اور اپنی معرفت کے لیے بھیجا. بندہ دنیا میں جائے، میری معرفت حاصل کرے، میری پہچان کرے کہ رب کون ہے، خدا کون ہے اور اللہ کون ہے، اور مجھے پہچانے، میری معرفت کو حاصل کرے اور اس کے مطابق میری عبادت کرے، میری بندگی کرے اور میرے سامنے سر تسلیم خم کر دے، میرے سامنے آئے اور جھکے، میرے سامنے آئے اور عاجزی کرے اور میرے سامنے انکساری کرے. مگر جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو اپنے مقصد اصلی کو، دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول جاتا ہے. اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی
معرفت ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی بہترین اور سبق آموز واقعہ بیان فرمایا۔ سلطان محمود غزنوی بڑے نیک صفت بادشاہ تھے۔ ان کے زمانے میں چوروں کا زور بڑھ گیا۔ بادشاہ وقت خود پریشان ہو گیا کہ ان کا کیا حل تلاش کیا جائے۔ ایک وقت دن بادشاہ اپنا شاہی لباس اتار کر چوروں جیسا لباس پہن کر شہر کی گلیوں میں گھومنے لگا۔ بادشاہ نے دیکھا